السلام علیکم یا علی مدد. آج ہم لوگ جا رہے ہیں. السلام علیکم یا علی مدد. آج ہم لوگ کوہاٹ کے مضافاتی علاقے شیرکوٹ جسے شیخان بھی کہتے ہیں، اسپینا وڑے بھی کہتے ہیں، وہاں پہ ولی اللہ میاں فتح شاہ ولی ان کا دربار ہے، مزار ہے وہاں پہ. وہاں ہم جائیں گے. یہ کم سے کم 400 سال پرانا مزار ہے. یہاں پچھلی خلوت گاہ والی ویڈیو دی تھی تو کچھ لوگوں نے ہم سے کہا تھا کہ ان ولی اللہ کی زیارت بھی ہمیں کروائیے گا، ان کا دربار جو ہے وہ بھی دکھائیے گا. تو اس وجہ سے وہاں جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا. آج ہمارے ساتھ نئے مہمان ہماری پارٹی میں شامل، جو چھوٹے چھوٹے ہمارے شہزادے ہیں. نہ تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. چار چراغاں دے چانن وچ کھلیاں پین دھمالاں، شیر خدا دے شیرا لوکی تیریاں ڈیڑھ مثالاں. تُویں آل نبی اے ہو صفت تیری، لجپال کلندر لال. بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، قلندر بنے عشق میں جلنے والے. کتب بن گئے رنج و غم سہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فضل عباس عرف وواسد. انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور یہ جو بیک سائیڈ پہ زیارت دکھ رہی ہے میاں سید فتح شاہ ولی سرکار کی، ان کے بارے میں آج ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی پہ ساری تفصیلات بیان کریں، تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں خلوت کی بھی جنہوں نے ویڈیو دیکھ کے یہ کہا تھا کہ زیارت کی ڈاکومنٹری کریں، تو انہیں بھی سارا کچھ پتہ لگ سکے. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ شاہ صاحب نے بتایا، سید فتح شاہ نام ہے، ابن سید عرب شاہ ابن سید شاہ تراب ولی. سید عرب شاہ بزرگوار تو یہاں پیچھے جو زیتون کا درخت نظر آ رہا ہے اس کا مقبرہ تو یہیں پہ. دادا جو سید شاہ تراب ولی ہیں وہ مرئی بالا میں اس کا مزار ہے. جی بالکل، وہاں آپ جا چکے ہوں گے. اور اگزی ایجنسی میں پچھلے پروگرام میں آپ لوگوں نے خلوت گاہ دکھائی ہے. جی بالکل. ایک خلوت گاہ وہ لنڈوکا، دوسری خلوت گاہ اس سے تھوڑا سا نیچے سملواس کے نام سے ایک جگہ مشہور ہے، اس کے سائڈ پہ ابھی وہاں روڈ بن رہا ہے. تیسری خلوت گاہ سامنے جو پہاڑ ہے علیزئی کا پہاڑ، جی وہ بالکل، سامنے، وہ بھی انہی کی خلوت گاہ ہے. تاریخی لحاظ سے ہمارے گھر میں جتنی بھی تاریخی باتیں ہیں، کیونکہ آرکیالوجسٹ ہمارے پاس کوئی ابھی تک آیا نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوئی اس کی صحیح معلومات ہیں نہیں. صحیح. لیکن کہ جب اس کی رینوویشن وغیرہ کر رہے تھے کسی زمانے میں، تو ایک کتبہ لگا ہوا تھا 1628 عیسوی کا. شاہ جہاں کا دور شاید بنتا ہے 1628 کا. لیکن گھریلو جو ہماری تاریخ ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا. یہ مغل کنسٹرکشن ہے. شیپ ہم نے تھوڑی سی چینج کر دی، ہم نے اس کا احاطہ بڑھا دیا ہے. اور دروازہ جو مین گیٹ تھا وہ سامنے قبلہ رو تھا. یہ 1984-85 میں اس کو تھوڑا ہم نے پھر گیٹ چینج کر دیے. اورنگزیب عالمگیر کا دور شروع ہوتا ہے 1658 میں، جو وہ کسی مہم پہ جا رہا تھا، اس ایریے سے گزر رہا تھا. اورنگزیب اس نے پوچھا یہاں کوئی ولی، کوئی ایسا ہے بندہ جو جس سے میں دعا لے سکوں. تو کسی نے بتایا کہ یہاں پہ ایک ملنگ بیٹھتے ہیں، ایک سید ہیں. تو وہ پھر آ کے ملے ہیں ان سے کہ بھئی میرے لیے دعا کریں، میں مہم پہ جا رہا ہوں، اگر میں مہم میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر آپ جو کہیں گے میں مانوں گا. وہ مہم پہ چلے گئے. واپسی پہ جب آئے تو یہ اس دنیا سے ظاہراً جا چکے تھے. تو اس نے پتہ کیا کہ وہ شاہ صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہاں ہیں. تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اس دنیا میں اب نہیں ہے. مہم میں وہ کامیاب ہو چکے تھے. جب واپس یہاں پہنچے تو اس نے حکم دیا کہ اس پہ گنبد تعمیر کی جائے، مقبرہ بنایا جائے. تو اس زمانے میں پھر اس کی تعمیر ہوئی. بنیادی جو آبادی ہے اس علاقے کی وہ علیزئی ہے. سب سے پہلے جو آبادی منتقل ہوئی ہے وہ زیارت کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ ایک میگا پروجیکٹ اس زمانے میں اگر 1628 کی بات کر لیں یا 1660 کی بات کر لیں تو اس زمانے میں یہ ایک میگا پروجیکٹ تھا. یہاں پہ جو مغل کنسٹرکشن، ویسی عام لوگ ابھی 50 سال پہلے تک لوگ جو ہے جھونپڑیوں میں رہتے تھے. صحیح بات ہے. تو اتنے بڑا گنبد، ہاں جو 400 سال پہلے کی بات ہے.
تو اس زیارت کی وجہ سے پھر آبادی جو ہے وہ علی زئی سے، خاص کر ہمارے گرانی کی آبادی جو ہے پھر وہ ٹرانسفر ہوئی ہے یہاں پہ اسپینا وڑی میں۔ سن 1886 ہے کہ 84 میں گزٹیر پہلا شائع ہوا ہے، اچھا اس میں اس کا ذکر ہے کہ جناب یہاں پہ ایک زیارت ہے، تو اس کا متولی جو ہے وہ سید قاسم شاہ ہمارے پردادا تھے۔ بنیادی طور پہ مغلوں کے جو کنسٹرکشن ہے اس میں 4 دروازے ہوتے ہیں۔ صحیح، ایک زمانے میں یہ کوئی 20-25 سال پہلے اس میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہو گئی تھی گنبد کے اندر، جو شیشہ کاری ہم نے کی تھی وہ شیشے گرنے لگے، تو میرے بڑے چاچا ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہے۔ انجینئرز آئے، انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ جی اس کے دروازے 4 ہونے چاہیے اور 4 اس کے روشندان ہونے چاہیے، اچھا کیونکہ مغل کنسٹرکشن کی یہ خاصیت ہے ان کہ کے وہ 4 ہوادار ہوتے ہیں اور 4 دروازے ہوتے ہیں اور اس میں سے 4 روشندان بنے ہوتے ہیں۔ تاریخی حساب سے زمانہ جو اس کا ہے وہ کوہاٹ میں جو حاجی بہادر ہیں جی جی جی، اس کا زمانہ اور ان کا زمانہ اور ان کا زمانہ ایک ہی ہے۔ جو والد صاحب نے بتایا یا دادا نے بتایا، چرسی بازار میں ایک زیارت ہے، سید بالکل فاتح ہے، شاہ بخاری اس پہ لکھا گیا ہے، بالکل ہے، وہ سید فاتح شاہ یہی ہے، ان کی بیٹھنے کی جگہ ہے وہ جو چرسی بازار جو میں چرسی کوارٹر- بازار میں، اچھا وہ انہی کی جگہ ہے۔ مین جو زیارت ہے وہ یہی ہے، مدفون یہیں پہ ہیں۔ ویسے زیارت علی زئی میں بھی ہے، جو ابو الحسن خمینی ہے ان کے گھر میں ہے، تو وہ ان کے گھر میں وہ تخت ابھی تک بنا ہوا ہے۔ پھر زیارت لنڈو کا پچھلے دنوں جا چکے ہیں، وہ بھی ان کی زیارت ہے۔ ایک ہمارے گاؤں کلات میں ایک زیارت ہے ان کی۔ پہچان ان کی زیارت کی یہ ہے کہ جہاں ان کی زیارت ہو مزری کا پودا ضرور ہوتا ہے۔ اچھا تیرا میں ہمارے علاقے میں کہیں پہ بھی مزری کے پودے نہیں پائے جاتے، جتنا ٹھنڈا علاقہ ہوتا جاتا ہے اس میں مزری نہیں پائی جاتی، لیکن یہی ایک معجزہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ یہ مزری کی چپل پہنتے تھے، جہاں پہ چپل چھوڑ دیتے تھے وہاں سے مزری کا پودا جو ہے وہ نکل آتا تھا۔ کلاد میں جو ان کی زیارت گاہ ہے وہیں پہ ایک ہی پودا ہے جو ان کے وہ جوتے سے جو ہے وہ، اگر کسی سے آپ پوچھ لیں کہ جی مزری والی زیارت کون سی ہے تو وہ آپ کو لے جائیں۔ وہاں پہ نوروز کا پروگرام، جیسے یہاں پہ مین پروگرام ہوتا ہے نوروز کا، وہاں پہ بھی 21 مارچ کو نوروز کا پروگرام ہوتا ہے وہ مزری زیارت پہ۔ اچھا شاہ صاحب، آپ سے یہ گزارش ہے ان اولیاء کے کچھ معجزات بیان کریں۔ شاہ جی معجزات میں سب سے بڑا جو معجزہ ان کا ہے وہ حاجی بابا کے نام سے مشہور و معروف ایک شخصیت تھے۔ علی زئی میں متنی قوم آباد ہے۔ متنی بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا بالکل ہے۔ پشاور جاتے ہوئے متنی کا علاقہ، جب آپ یہاں سے متنی کے روڈ پہ ٹرن کریں گے تو لیفٹ سائیڈ پہ بالکل وہ پہاڑ کے اوپر ایک زیارت بنی ہوئی ہے، وہ انہی کی زیارت ہے، وہ معجزہ گاہ ہے۔ وہ حاجی بابا حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو یہ بھی ہر سال حج کے لیے جاتے تھے، تو ان کو ٹائم دیا ہوا تھا یہاں گھر سے فیملی والوں نے کہ اگر اس ٹائم تک پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو رشتہ داری ہماری ختم ہو جائے گی۔ اس نے رشتہ کیا ہوا تھا یہاں پہ اپنی فیملی میں اپنی کزن کے ساتھ۔ شرط انہوں نے یہ رکھی تھی کہ آپ اس ٹائم تک پہنچو گے تو ٹھیک ہے، نہ تو پھر یہ رشتہ نہیں ہو سکے، ختم ہو جائے۔ تو ٹائم انہوں نے اس لیے دیا ہوا تھا کہ اس زمانے میں وہ پیدل سفر حج کے لیے جانا پھر پیدل آنا تو مہینوں لگ جاتے، تو حاجی بابا وہاں پہ پریشان مکہ میں گھوم رہے تھے کہ مجھے کوئی ایسا پیشوا مل جائے، کوئی رہبر مل جائے کہ مجھے جلدی سے واپس بھیج دیں۔ پہنچا دے اپنے ٹائم تک۔ بہت پوچھ گچھ کے بعد کسی نے اشارہ کیا کہ یہ جو درویش ہیں ان کے پاؤں پکڑ لو، اب کام بن جائے گا تمہارا۔ تو پہلے دن وہ آئے کہ انہوں نے دھتکار دیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ دوسرے دن پھر صبح سے پیچھے پھرنے لگے، پاؤں پڑنے لگے، پھر دھتکار دیا۔ دوسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ اب دن کم ہو رہے تھے، اس کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ صحیح۔ تیسرے دن جا کے اس نے پاؤں پکڑ لیے اور خوب رویا دھویا۔ پھر جو ہے اس کی منت برائی، میاں فتح شاہ کامل نے اس کو کہہ دیا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ آنکھیں بند کی، اس کا ہاتھ پکڑ کے دوبارہ بولا کہ آنکھیں کھولو۔ جب آنکھیں کھولی تو اسی ٹیلے پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہاں پہ یہ کھڑے تھے، تو حاجی بابا کو بتایا کہ یہی تمہارا گاؤں ہے، تو اس نے اپنا گاؤں دیکھا اپنی آنکھوں سے، یقین تو نہیں آ رہا تھا، تو ہاتھ پکڑ کے کہ شاہ جی آپ میرے ساتھ چلو گے میرے گھر؟ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں جی میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے کہا اچھا آپ یہاں میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ فوراً گاؤں کی طرف وہ لپکا، وہاں سب کو خبر کی ابھی اس طرح ایک سید ہیں، ایک شاہ جی ہیں، مجھے جو طرفت العین میں جو ہے وہ مکے سے یہاں لے آئے ہیں۔ لیکن جب پہاڑ پہ پہنچے تو
یہ غائب ہو چکے تھے وہاں سے. تو عشق کا اس کو دینا تھا ایک سرور کہ بھئی آپ تلاش کرو گے تو آپ کو میں ملوں گا. اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ بغیر طلب کے کچھ بھی نہیں. پھر وہ پوچھتے پوچھتے وہ یہاں تک آ پہنچا, ادھر دربار تک. ہاں یہاں پہنچ گیا. اچھا. ہاں پھر یہاں آ کے بس پھر قدموں میں پڑا رہا, پھر واپس نہیں گیا. تو پھر اسی کی کرامت سے وہ یہاں آباد ہوئے. علی زئی میں ان کی اپنی زمینیں ہیں. اچھا, یہ جو جتنی ان کا کھیل ہے, یہ متنی جو ہے نا, یہ اسی کی اولاد ہے, حاجی بابا کی اولاد. اچھا, حاجی بابا جی. اس کے بعد یہ جو ہے رفتہ رفتہ بڑھتے سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. چھوٹے معجزے تو ہزارہا ہیں, یہ بڑے بڑے معجزے میں ان کی شامل ہیں جو وہاں پہ انہوں نے ظاہر ہوئے ہیں یا اس علاقے میں. تو یہ ان کے معجزات ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ جی. اور ہماری یہ دعا ہے کہ مولا آپ سب کو زندہ و سلامت رکھیں گے. اتنی اچھی معلومات, تاریخی معلومات ہمیں دی. بہت بہت شکریہ. تو یہاں سے ہم لوگوں کا واپسی کا سفر شروع ہو رہا ہے. ہم نے ساری ہسٹری معلوم کی یہاں پر, اور اب یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ واپس گھر کے لیے روانہ ہوں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ کسی اور زیارت سے آپ کو آشنا کریں گے, اور کوئی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ. جب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ. یا اللہ یا محمد یا